خدا کے نام پر ہم غور کر رہے ہیں. یہوہ. تو یاد ہے آپ کو کہ یہوہ کے کیا روٹ ورڈ جو میں نے بتائے تھے؟ ہوا. سو ہوا کا جو روٹ ہے، جو معنی ہے ہوا، ٹو بی. ٹو بی کا مطلب ہے ہونا، وہ جو ہے. یہ بڑا ایک لاجیکل ایک بیان ہے. وہ جو ہے، خدا نے اپنا نام جو موسیٰ کو بتایا وہ یہ ہے، آئی ایم دیٹ آئی ایم. میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے، میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے. اور وہاں انگلش جو لفظ ہے وہ ہے آئی ایم ٹو سینڈ. میں ہوں نے تجھے بھیجا. مسیح کا یہ جو 7 اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے بات ہے، آئی ایم، جو 7 اسٹیٹمنٹس ہے، آئی ایم دا ٹرو وائن، اور اس کے علاوہ جو حق، زندگی، دروازہ، اچھا چرواہا میں ہوں، میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں. جس طرح باپ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، تو یہ لفظ بتاتا ہے وہ جو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیلف ایگزسٹنٹ ہے. جس طرح باپ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی سیلف ایگزسٹنٹ ہے، مخلوق نہیں ہے بلکہ وسیلہ تخلیق، خالق ہے. بائبل مقدس یہ بیان کرتا ہے. اچھا، اس کا جو ایک بہت ہی زیادہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ لاجیکل جو اس کا یہ جو بیان ہے بہت خوبصورت ہے. منطقی اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. وہ جو ہے کن کے مقابلے میں ہے؟ وہ جو ہے ہی نہیں، جو نہیں ہے، جو کہلاتے ہیں، جو کہلاتے تو ہیں لیکن در حقیقت وہ نہیں ہے. اس جہان کے بتیرے خداوند اور بتیرے خدا ہیں سے مراد کیا ہے؟ کیا فی الحقیقت ہے؟ نہیں، حقیقت میں تو نہیں ہے، لیکن لوگوں نے فرض کیے ہیں. لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی باپ ہے، ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ. اور جس کی طرف سے، اور ایک ہی خداوند ہے جس کے وسیلے سے ساری چیزیں پیدا ہوئیں اور موجود ہوئیں. جو ہے، دیکھیے کہ آگے جب جس سرزمین پر موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے، بزرگ موسیٰ کو، وہاں پر بہت سے ہیں. اب یہ جائے گا اور یہ بتائے گا کہ میں ہوں نے مجھے بھیجا ہے، میں ہوں وہ جو ہے. اور اب یہ جو تمہارے ہیں سارے، اب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ نہیں ہے. اب یہ ثابت ہوگا کہ وہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں. آخر کوئی پیچھے لاجک تو ہے، تو خدا نے بتایا نا اپنا یہ نام. وہ پوچھیں گے کہ اس کا نام کیا ہے، تو خدا نے پھر یہ کہا کہ یہ اشر. اور یہ بڑا وسیع ایک سلسلہ ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ٹرائبل گاڈ تھا. یہوہ واز اے ٹرائبل گاڈ، ایک قبائلی دیوتا تھا، طاقت کا دیوتا، جنگ کا دیوتا، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ مصر یا کنان کی جو سرزمین تھی جہاں دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی، تو ان میں سے یہ ایک ہے. جہاں بہت سارے تھے، ان میں سے کوئی ایک سٹوری بھی ہے کہ اس کے بال کے کو 70 بیٹے تھے، ان میں سے ایک یہوہ. اور اس طرح نوسٹسزم میں بھی چوتھا خدا بتایا گیا ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا. ٹرائبل گاڈ.
کی کتاب میں جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پر 17ویں باب کی 24ویں آیت میں جہاں خدا کو اسرائیل کا خدا کہا گیا، اسرائیل کا خدا، تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہوہ محض ایک ہی قوم یا ایک قبیلے کا دیوتا تھا، اسرائیل کا خدا ہے وہ۔ لیکن یہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہ صرف اسرائیل کا خدا ہے، اسرائیل کا تو ہے، لیکن یہاں سے یہ اخذ کرنا کہ عبرانی قوم نے اس دیوتا کو دوسری تہذیب سے اخذ کیا، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ پھر کچھ جو ہسٹورینز ہیں یا جو مصنفین ہیں انہوں نے بھی اس تاثر کو پیش کیا ہے، جیسا کہ ہسٹری آف گاڈز میں کیرن آرمسٹرانگ نے یہ بات کی کہ وہ لکھتا ہے کہ ابتدا میں یہوہ کو اسرائیلیوں کا نہایت ظالم خدا سمجھا جاتا تھا۔ بعد ازاں 7ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں اسرائیلی انبیاء نے اسے قبائلی دیوتا سے پھر مطلقاً ناقابل بیان ہستی کی علامت کے طور پر پیش کیا۔ تو بعد میں یہ جو لمٹ ہے خدائی کی لمٹ اس کے خدا ہونے کی، وہ بعد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو خیر یہ ایک ان کا خیال ہے، ہائپوتھیسس ہے، یہ مفروضہ ہے۔ تو کنانی اور مصری بتاتے ہیں کہ کنان میں جو لفظ ایل استعمال کیا جاتا تھا، اور مورخین نے یہ بتانے کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کنان یا مصر سے یہ دیوتا جو ہے یہ مستعار لیا گیا ہے۔ عبرانی قوم نے اس خدا کو چنا اور وہ ان کا خدا تھا، ظالم خدا، جنگ کا خدا، گاڈ آف وار۔ تو مارشن بھی یہ کہتا تھا عہد نامہ عتیق کا جو خدا ہے وہ ظالم خدا ہے، عہد نامہ جو یسوع ہے وہ محبت کا خدا ہے۔ تو یہ ان کی اختراعات ہیں، اپنی ذہنی اختراع ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، یہ کوئی براڈر کانٹیکسٹ کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو لے کر آپ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی وہ دیوتا جو ہے مستعار دیا، اگر ہمارے عدنان سننگی بھائی جو ہے وہ انہیں کوئی کتابیں مل گئی ہیں اس قسم کی، تو وہ پڑھ کے اب اس میں سے وہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں مسیحت کے ساتھ اب میں کیا کر لوں گا، مسیحت کا جھنڈا جو ہے وہ میں اتار دوں گا۔ تو یہ ان کی ناکام کوششیں، کئی کوششیں کرتے رہے، لیکن آپ دیکھ لی مصر میں کیا ہوا، کتنی کوشش کی انہوں نے، ایسے ایسے کام کر دکھائے کہ جو موسیٰ بھی کر رہا تھا انہوں نے بھی کر کے دکھائے ہیں، لیکن بالآخر کیا ثابت ہوا؟ مصری یہوہ کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے کہا کہ یہوہ ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی خدا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تو کب تک خدا کے سامنے جھکنے سے انکار کرے گا؟ دیکھ مصر کھنڈر ہو گیا، وہی خدا ہے۔ جادوگروں نے بھی مان لیا کہ موسیٰ کا خدا حقیقی خدا ہے، وہ جو ہے وہی ہے اور کوئی نہیں، ہمارے دیوتا نہیں ہے، وہ ہے۔ یہ ہے خوبصورتی۔ ہاں یہ بات تو سچائی پر مبنی ہے کہ یہوہ خدا کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس منصوبہ نجات میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ آدم کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ سیت کی بات کر رہے ہیں، نوح کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ بابا ابراہیم کی بات کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہوہ خدا جو ہے وہ کسی ایک وقت میں اسرائیلیوں نے اسے ایز گاڈ تسلیم کیا تھا، ٹرائبل گاڈ تھا، وہ صرف اسی حدود تک اس کی قوت اور قدرت کام کرتی تھی۔ ٹرائبل گاڈ کا یہ مطلب ہے تموس اور یہ جو بال ہے، استارات دیوی ہے، ان کی جو ہے اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ ملکوم دیوتا، کئی دیوتاؤں کا ذکر آپ کو بائبل میں بھی ملتا ہے۔ تو اخیب کے دور میں آپ کو بالزم ملتا ہے، یہ سیرت کے، استرات کے اور 400 اور پھر بال کے 450، 400، 450، 850 نبی بال کے نبی تھے، اور ان کے مقابلے میں جو ہے کی گواہی دینے والا صرف ایک ہی تھا۔ جو نہیں تھا
اس نے چیلنج ایسا رکھ دیا کہ جو خدا آگ سے جواب دے وہی خدا ہوگا. تو جواب تو وہی دے گا جو ہے. جو نہیں تھے وہ اچھلتے رہے, اپنے آپ کو زخمی کرتے رہے, اور پھر وہ جو ہے کا خادم تھا وہ کہنے لگا کہ اور زیادہ چلاؤ. ہو سکتا ہے تمہارا وہ جو نہیں ہے سویا ہوا ہو, سفر میں ہو, لیکن وہ جو ہے وہ ابھی دیکھنا ابھی اس کی قدرت. کاٹو بیل. بیل کاٹا گیا, 100 بار کھائی کھودی گئی, پانی ڈالا گیا, لکڑیاں چنی گئی, اور پھر جب جو ہے کہ خادم نے جب دعا کی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور بیل, لکڑیاں اور پانی سب کو بھسم کر دیا. ثابت ہو گیا کہ بال نہیں ہے اور یہوہ ہے. یہ ہے میرا ہے اور تمہارا نہیں ہے. تو جو نہیں ہے اس کو ماننے کا کیا فائدہ, جو ہے پھر اسی کے پیروکار ہو جاؤ. تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ اگر یہوہ ہی خدا ہے تو پھر اس کی پیروی کرو. جو آنکھ سے جواب دے وہ ہے, اور پیروی بھی اسی کی ہونی چاہیے. سو بنی اسرائیل کو چنا ہے, خدا نے چنا ہے. بنی اسرائیل نے خدا کو نہیں چنا, خدا نے بنی اسرائیل کو چنا ہے. بابا ابراہم کو چنا ہے. اچھا یہ دیکھیے ذرا رومیو 3:29 دیکھیے. ایک سوال یہ ہے نا کہ کیا یہوہ خدا جو ہے صرف یہودیوں کا ہی ہے, یا ساری کائنات کا ہے, یا ساری انسانیت کا خدا ہے؟ رومیو 3:29 دیکھیے. کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے؟ ہاں جی, غیر قوموں کا نہیں؟ ہاں, کیا خدا صرف یہودیوں کا ہی ہے, غیر قوموں کا نہیں, یا سب قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے. بے شک غیر قوموں کا بھی ہے. تو اب یہ نہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے خدا کو, یہوہ کو خدا کے طور پر اس کا انتخاب کیا تھا, بلکہ یہوہ نے انہیں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے منتخب کیا تھا. بابا ابراہم کو خدا نے چنا تھا. اور پھر اس کے اور بھی ایکسپیکٹس ہیں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو تسلسل ہے, یہوہ پرستی کا جو تسلسل ہے, وہ ہمیں سیت سے نظر آتا ہے. اگر وہ حوالہ آپ کے پاس ہے, یہ پیدائش کی کتاب میں وہ نکالیے کہ اس وقت لوگ یہوہ کا نام لے کر, آئی تھنک چوتھے باب میں ہوگا. چوتھے باب کی 26. ہاں جی, جی نکالیے. اور پڑھو سر. جی پڑھیے. اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا. ہاں, اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. ہاں جی, اس وقت سے لوگ کس کا نام لے کر دعا کرنے لگے؟ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. اب یہاں پر جو لفظ یہوہ استعمال ہوا ہے, اور اس وقت لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب بے دینی کے اثرات تھے تو اس وقت پھر اس شخص کی پیدائش کے موقع پر اس شخص کے وسیلے سے پھر بیداری کا عالم ہمیں نظر آتا ہے کہ جب خدا سے وہ دعا و بندگی دعا کرنے لگے, اس کی عبادت کرنے لگے. کس کی کرنے لگے؟ یہوہ. یہوہ کا جو ایمان ہے وہ یہاں ہمیں نظر آتا ہے. یہ ایمان یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ ایمان کہاں سے لیا انہوں نے؟ یقیناً آدم سے لیا انہوں نے. پھر سیت کے بعد آپ کو پھر ملتا ہے انوس, پھر آپ کو ملتا ہے متوسلا, یعنی یہ جو نالج ٹرانسفر ہوا ہے آگے. متوسلا کے بعد لمک, اور پھر نوح کے بعد تارا ہے, اور تارا سے ابراہم, پھر ابراہم سے یہ نالج ملا ہے اسحاق کو, پھر اس سے یہ علم ملا ہے یعقوب کو, پھر 12 قبیلوں. اور جب موسیٰ کے دور میں جب یہ نام متعارف کروایا گیا, اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ ملتا ہے اسی دور میں کہ
محو نے بھیجا، اور پھر وہاں پر یہ جو کہ ان پر وہ یہوہ نام سے، میں ان پر یہوہ نام سے ظاہر نہ ہوا تھا، خروج کے 3 باب میں ہے. تو یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہیں ہوا تھا، سے مراد یہ ہے کہ ایل شدائی کے طور پر ظاہر ہوا. یہوہ ہی ایل شدائی ہے، یہوہ ایل شدائی ہے، یہوہ ہی خالق ہے، یہوہ ہی مالک ہے. تو یہ جو جملہ ہے دراصل یہ ایکچولی اس کی جو فل اس کی جو ایک ہے نا ڈیفینیشن، اپنی پوری تعریف اور اس کی پوری گہرائی کا جو ایک حوالہ ہے، اس حوالے کی یہ بات ہو رہی ہے. یہوہ کے نام سے تو ظاہر ہوا. اب بابا ابراہیم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، جب شفایت کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں لفظ خداوند آیا ہے وہاں پر یہوہ ہی لفظ آیا ہے. بابا ابراہیم یہوہ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. اور پھر جو ڈیرے پر آیا ہے، جو فرشتے 3 بتائے جا رہے ہیں آئے ہیں، ان میں سے ایک یہوہ ہے. کیا خداوند کے نزدیک کوئی کام ناممکن یا مشکل ہے؟ تو وہاں پر یہوہ ہی لفظ. تو جب وہ یہ نام لے رہے ہیں تو کسی ایک نام کی جو گہرائی ہے اس کے فل میننگ کے ساتھ وہ ان سے مخاطب نہیں ہوا، لیکن یہوہ کا ایک جو مکاشفہ ہے وہ تو تسلسل اس کا نظر آ رہا کہ وہ آدم سے، سیت سے پھر ہمیں آگے نکل متوسلا، انوس، متوسلا، نوح، اور پھر آگے بابا ابراہیم، یعقوب. تو یہ ایک تسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے جس سے ہم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے. اور یہ دور جو ہے یہ مسیحی دور سے 2000 سال پہلے کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں جو ہے وہ بنا ہے رب العالمین. تو یہ جو سوال کیا گیا کیا خدا صرف یہودیوں کا ہے غیر قوموں کا نہیں؟ تو بائبل یہ بتا رہی ہے کہ غیر قوموں کا بھی ہے. اب یہ کہنا کہ صرف یہودیوں کا، یہ بات غلط ہے. اور یہ تصور جو ہے 2000 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے. اور یہی وہ شخصیت ہے بابا ابراہیم جس کی نسل کے وسیلے سے سب قوموں کی برکت کی بات کی گئی ہے. تو یہاں سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ صرف ایک قوم کے لیے فکر مند نہیں ہے، ایک قوم میں دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ وہ ساری انسانیت میں دلچسپی رکھتا ہے اور ساری انسانیت کی نجات کی اور برکت کی فکر کرتا ہے. لیکن یہ گریجولی ہوا ہے. یعنی خدا تو ہے کائنات کا بادشاہ، تو ساری قوموں کا خدا ہے، لیکن ایک طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے خدا نے منتخب اشخاص کے وسیلے سے، اپنے انبیاء و مرسلین کے وسیلے سے پھر اس پیغام کو عالمگیر بنایا. پیغام عالمگیر ہوا ہے، خدا عالمگیر نہیں ہوا ہے. وہ تو پہلے دن سے ہی عالمگیر ہے. وہ تو اپنی ذات میں ہر طرح سے، ہر پہلو سے، ہر جہت سے کامل ہے. یہاں پر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خدا جو ہے وہ سارے انسانوں کی فکر کر رہا ہے، اور ایک منصوبہ ہے اس کا جس میں وہ ایک خاص شخصیت یعنی بابا ابراہیم کے وسیلے سے، اس کی نسل کے وسیلے سے ساری قوموں کے لیے برکت کا اعلان کر رہا ہے. یوحنا 3:16 کیا ہے؟ خدا نے بنی اسرائیل سے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خدا کی صرف بنی اسرائیل سے دلچسپی تھی، اور وہ تو ٹرائبل گاڈ ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. نہیں، بلکہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. دنیا کی بات کر رہا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ ٹرائبل گاڈ ہے تو اس کی نظر بائبل فہمی کمزور ہے، بائبل نہیں پڑھتا. اعمال کی کتاب میں بھی آپ کو بہت کچھ اس کے حوالے سے ملے گا. اب زبور نبی 24ویں باب میں کہتا ہے کہ سب قومیں تیرے حضور آ کر سجدہ کریں گی. ٹرائبل گاڈ کی یہ خصوصیت نہیں ہے، اس کی دلچسپی صرف ان حدود کے اندر ہے اپنی قوم کی، یا اس قوم کی اپنے دیوتا کے ساتھ دلچسپی ہے، وہ ان کا خدا ہے، باقی نہیں ہے. باقیوں کا جو دیوتا ہے وہ ان کا ہے، اور اس کی طاقت اور قدرت صرف اسی حدود میں چلتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک اور
تفریق کی گئی تھی، میدان کا خدا، پہاڑ کا، پہاڑی خدا، میدانی خدا. اب جو پہاڑوں پہ فیل ہو جائے پھر سمجھ لو میدانی خدا ہے. میدان میں لے آؤ، جنگ تھی نا تو انہوں نے کہا کہ چلو میدان میں لڑتے. پہاڑوں پر شکست ہوئی تو میدان میں لڑتے، میدان میں شکست ہو رہی ہے تو پہاڑوں پر لڑتے، کیونکہ وہ خداؤں کو اور ان کی قدرتوں کو یا قوتوں کو وہ محدود، علاقائی طور پر محدود کرتے. اچھا خدا کی دلچسپی اگر صرف اسرائیل میں تھی تو یونا کو نینوا میں کیوں بھیج دیا؟ نینوا کیا وہ اسرائیلیوں کا ایک علاقہ تھا کیا؟ تو یہاں سے خدا کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ خدا دلچسپی. اچھا پھر خدا کے عادلانہ جو ایک پہلو ہے خدا کا ایز جج، سدوم اور عمورہ کی عدالت کیوں کر رہا ہے؟ مصر کی عدالت کیوں کی اس نے؟ مصر میں ان کے دیوتا عدالت کرے، خدا کیوں انٹرونشن کر رہا ہے؟ یہ ڈیوٹی ان کے خدا کو دے دیتے. اگر وہ خداؤں میں سے ایک ہے تو کوئی سمجھوتے تو ہوتے ہی ہیں نا خداؤں میں. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ مصر سے دیا گیا تھا تو پھر تو کام سیدھا ہو جاتا. اچھا اب یہوہ کا مخالف ہو گیا. مصری یہوہ کو مانتے تھے، اسرائیلیوں نے ان سے لیا. اب یہوہ سے تصادم ہو ہی نہیں سکتا. اپنے آپ سے خدا کیسے لڑے گا؟ تو یہ اللاجیکل بات ہے. زبور نویس یہ کہہ رہا ہے کہ سب قومیں تیرے حضور میں آ کر سجدہ کریں. رب خداوند نے کلام کیا، مشرق سے مغرب تک سب کو اپنے پاس بلایا. اور مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ دیکھیے ذرا 15:4 دیکھیے. تو یہ باتیں جو ہے وہ اس حوالے سے سیکھنا بہت ضروری ہے. اب صرف ایک آیت کو لے کر اس کو پک اینڈ چوز کرنا جو ہے، یہ پک اینڈ چوز یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک مطالعے کا یا اسٹڈی کا. سارے حوالے سامنے رکھ کر کوئی نتیجہ ملا آپ کو حوالہ. ارے خداوند کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی. سب قومیں تیرے آ کر کیا کریں گی؟ آگے سجدہ کریں گی، سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرا انصاف کے کام ظاہر ہوں گے. ہاں جی، سب قومیں آ کر تیرے حضور میں سجدہ کریں گی. یاد یہوہ دی سب کرن گے کنڈے ساری دنیا میں. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ. ایسے ممکن ہوگا. سب قوموں کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک ایمان پر قائم کیا جائے گا. کس طرح سے؟ اس کا ایک مشن متعارف کروایا گیا ہے. پہلے یہودی پھر یونانی. یہ ایک مشن کے تحت یہ کام ہوا ہے. یہ خدا کا منصوبہ ہے تاکہ ساری قومیں اس کو پہچانیں اور اسے اپنا خدا مانیں. یہ ایکچولی یہ جو لبرل اسکالرز ہیں یا جو لبرل ہسٹورینز ہیں، یہ ان کا ذکر. اچھا اب خدا اپنے آپ کو متعارف کروا رہا ہے ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب اس پہ دلیل اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائبل گاڈ ایک اسپیسیفک گاڈ ہے اینڈ ہی از ناٹ یونیورسل گاڈ، ٹرائبل گاڈ ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو لفظ نام آیا ہے ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا، یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ ابراہم کا، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے. تو ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کون ہے؟ تم کہہ رہے اللہ ہے. تو پھر یہاں سے پھر یہ صاحب اگر یعقوب بھی ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے تو یہ دو خدا کیسے، ایک ان تین افراد کے دو خدا کیسے ہو گئے؟ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اور یہوہ ایک ہی ہے، یہوہ حی ہے، مناظر ہمارے وہ بتاتے ہیں اس کا جو مطلب ہے وہ حی ہے، ہے چھوٹی ہے نا تشدید کے ساتھ. حی مطلب زندگی دینے والا یا جو زندہ ہے. حی القیوم، وہ جو زندہ اور قائم ہے. تو یہ حی القیوم ایکچولی اس کے روٹس میں حی کے معنی بھی ہیں. اور کرائسٹ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں راہ، حق اور زندگی. یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں آ رہی. زندگی ہونے کا دعویٰ یہی تو ہے.
ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، قرآن میں لکھا، اس طرح سے متعارف کروایا گیا. اور یہوہ بھی ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، تو دو نہیں ہے. مطلب اکارڈنگ ٹو اسلام ایک ہی خدا جو ہے اگر یہ ہے تو پھر یہ پھر تصادم کیا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین ہے تو یہوہ بھی رب الاسرائیل کیسے ہو گیا؟ اور پھر ان کو اسپیسیفک ورڈ چاہیے، اسپیسیفک ورڈ چاہیے رب العالمین، جو کہ بائبل میں نہیں ہے. ذکریہ 4:14 دیکھیے، وہاں پر لفظ جو ہے وہ ہمیں اردو ٹرانسلیشن میں تو مل جاتا ہے. ذکریہ کی کتاب ذکریہ 4:14. ہائپوتھیسس بنانا چاہے تو ہم بہت سارے بنا سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو ایک مفروضہ میں بھی اب قائم کرتا ہوں. یہ حوالہ پہلے پڑھ. اس نے کہا یہ وہ دو ممسو ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب مجھے یہ عالمین جو لفظ ہے نا یہ یہی ترجمے میں ہے، اور اکثر اوقات ہمارے جو مسلم جو علماء ہیں، اسلامک اسکالرس جو ہیں، وہ ترجمے پہ بڑا انحصار کرتے ہیں. اب جیسے یہی انہوں نے کہا کہ یہ وہ ایلیون جو ہے وہ نیچے کے خداؤں کو اس نے جو ہے وہ میراث تقسیم کی ہے، تو عبرانی متن میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کیوں اس بات کو بار بار اس طرح سے یہ رگڑا دے رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اور بائبل میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہوہ جو ہے وہ رب العالمین ہے. یہوہ رب العالمین نہیں، وہ رب الاسرائیل ہے. تو کیا اگر بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ رب العالمین ہے تو پھر یہ کس طرح یہ قضیہ جو ہے وہ طے کر دیا جائے، نتیجہ نکال دیا جائے کہ وہ چونکہ لکھا نہیں ہے، عالمین نہیں لکھا ہوا، اس لیے وہ اسرائیل کا خدا ہے. یہ تو لکھا ہوا ہے نا سب قوموں کا خدا ہے. تو سب قومیں کہاں رہتی ہے؟ مریخ پر تو نہیں رہتی ہے، نہ چاند پر رہتی ہے، نہ جوپیٹر پہ رہتی ہے، نہ مارس پہ رہتی ہے. تو اب یہ سوال بھی جو تھا کہ وہ صرف یہودیوں کا، تو اس کا جواب بھی مل گیا کہ نہیں، غیر قوموں کا بھی ہے. اور ثابت بھی یہ ہوا مسیحی امت تمام اقوام کا ایک مجموعہ ہے. پوری انسانیت میں سے، سب قوموں میں سے، اہل لغت میں سے چنا گیا ہے. تو یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ رب الاسرائیل نہیں بلکہ رب الاقوام عالم ہے. اچھا اب یہ جو بات ہے عالمین کی بات جو ہے، اچھا یہ جو لکھا ہوا ہے کہ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا، نکال لیجیے ذرا. یہ وہ غلطہ بھی دور ہونا چاہیے. آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا. دوسرے باب میں فرسٹ ورس ہے، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا. کس نے بنایا یہ؟ اسی میں نا سب سے پہلے تو چلے لفظ آ گیا بریشیت 12 الوہیم، ابتدا میں خلق کیا الوہیم نے. اور پھر یہاں جو لکھا ہے خداوند خدا، یہاں لفظ مل رہا ہے آپ کو کہیں آگے نکل جا کے کہیں مل رہا ہے؟ الوہیم کے سے پہلے کوئی لفظ مل رہا ہے؟ یہوہ الوہیم جہاں لکھا ہوا خداوند خدا، یہاں یہی پہلی باب میں، اگلی آیات میں دیکھیں مل جائے گا آپ کو. ہاں جی. اور خدا نے اپنا اگلی آیتوں میں خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا. یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خدا نے زمین اور جس دن، ہاں جی، خداوند خدا نے، جس دن خدا نے یہاں عبرانی زبان میں یہوہ الوہیم لکھا ہوا ہے.
سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کو کس نے بنایا ہے؟ یہوہ نے بنایا ہے. زمین کا لشکر تو کہہ لیجئے زمین کی معموری. آسمان کا لشکر کیا ہے؟ زمین کی معموری. اور دیکھا نا زمین اور آسمان اور ان کے کل لشکر. ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا اب یہ جو یہوہ سبوت جو لفظ ہے، یہوہ سبوت، لشکروں کا خدا. لشکروں کا خدا سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کا لشکر، سیاروں کا لشکر، ستاروں کا لشکر، ان کا خالق خدا. اچھا جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے تو بالکل ثابت ہو گیا نا. آسمان کا لشکر سے مراد یہ ہے کہ زمین اور اچھا یہ جو پہلی آیت ہے ابتدا میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو آسمانوں سے مراد سارے آسمان اور سارے سیارے اور سارے ستارے اور ان کا لشکر. پوری کائنات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، پوری کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے یہاں پر. تو وہ خالق عالمین یہاں ظاہر ہوا یا نہیں ہوا کہ وہ عالمین کا خالق ہے، عالمین کا خدا ہے. تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ رب العالمین نہیں کہیں گے تو اور کیا؟ 33:6 کیا ہے زبور؟ وہ ادھر جلدی سے نکال زبور 33:6. پھر ایک اور دلیل دے کے میں اس کو گرامیٹیکل دلیل بھی ہم دیں گے اس پہ. آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا. ہاں جی. اور یہ ٹرینیٹیرین یہ حوالہ ہے یہ یہوہ داوار روح نے کیا کیا ہے؟ خلق کیا ہے. کیا کیا ہے؟ آسمان اور اس کا سارا لشکر. آسمان اور اس کا سارا لشکر کیا ہے؟ پوری کائنات. پوری کائنات کو اس نے بنایا ہے، لہذا وہ رب العالمین ہے. اچھا جب یہ آسمان اور زمین کی تخلیق کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ آسمانوں کی بات کی جا رہی ہے اور زمین تو ایک ہی ہے نا. آسمانوں کو پیدا کیا تو لہٰذا پوری یونیورس کو پیدا کیا اس نے. فوکس آسمان اور زمین کو کیا جا رہا ہے. یہ جو ورڈ آپ کو ملتا ہے نا آسمان سنگولر آپ کے ٹرانسلیشن میں، ہیبرو میں یہ پلورل ہے. بریشیت 12 الوہیم ات ہشمائیم. شامہ نہیں ہے، شمائیم. آسمانوں کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا ہے؟ یہوہ نے. اس کے کلام اور اس کے روح کی آگے بات ہو رہی ہے. تو یہوہ نے سارے لشکر کو، کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ سب قوموں کا خدا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں بائبل مقدس کی کسی ایک آیت کو لے کے یا لبرل سکولرز کی یا لبرل ہسٹورینز کی جو بات کو لے کر اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ یہوہ جو ہے ٹرائبل گاڈ ہے، تو یہ ایک بہت بڑی فیلسی ہے. تو عدنان سولنگی صاحب کو ہم یہ جواب دے رہے ہیں آج کی اس کلاس میں کہ یہ ایک فیلسی ہے. یہوہ از ناٹ اے ٹرائبل گاڈ بٹ دا گاڈ آف آل نیشنز اینڈ دا کریٹر آف ہول کریشن. وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین. اچھا زمین کائنات کا حصہ ہے. زمین کا خدا بھی اگر کہا جا رہا ہے تو کائنات کا حصہ، زمین کائنات کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب زمین کا ذکر آپ کر رہے ہیں جو کائنات کا حصہ ہے تو لا محالہ سنڈوکلی ایک یہ جو ایک صنف ہے گرامر کی، سنڈوکلی کا مطلب ہوتا ہے پر ہیڈ، کہ کھانا جو ہے وہ پر ہیڈ اتنا ہے. تو انسان کے بدن کا جزو استعمال کیا جا رہا ہے، ہیڈ. تو ہیڈ سے مراد صرف ہیڈ نہیں ہے، ہیڈ کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ پوری باڈی بھی جڑی ہوئی ہے. تو اس سے مراد پورا انسان ہے. لیکن جزو سے کل کی بات کی جا رہی ہے اور کل سے جزو کی بات کی جا رہی ہے. جب زمین کا بات کی جا رہی ہے کہ وہ زمین کا خدا ہے تو لہٰذا وہ پوری کائنات کا خدا ہے، کیونکہ زمین اس کائنات کا حصہ ہے.
اب یہ باتیں جو ہے وہ تو یہ اب لفظ ڈھونڈ رہے ہیں، لفظ ڈھونڈتے رہے. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ رب العالمین نہیں ہے. پوری بائبل میں سے ایک حوالہ نکال کر دیں کہ جہاں یہ لکھا ہوا ہو کہ خدا رب العالمین نہیں ہے. اگر لکھا ہوا ہی آپ مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں دکھا دیجئے جہاں یہ لکھا ہو کہ خدا رب العالمین نہیں ہے. اور صرف یہ کہنا کہ وہ اسرائیل کا خدا ہے تو آپ یہ دکھائیے کہ وہ صرف اسرائیل کا خدا ہے. دلیل آپ دیجئے. یہ فیلسیز ہیں، ساری فیلسی. میں نے تو بھائی کو سمجھایا تھا کہ وہ ایسی جو خرافات ہے وہ نہ ہی پیش کریں سوشل میڈیا پر، تو بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ریجیکٹڈ تھیوریز ہے، ریجیکٹڈ ہائپوتھیسس ہے یہ سارے. جس طرح ڈارون کو رد کر دیا گیا نا، ڈارون کی جو عزت افزائی بعد میں ہوئی، پھر کیا اس نے کیا پیش کیا، کیا کرنا چاہتا تھا وہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ دیٹ گاڈ از ناٹ کریٹر. ساری چیزیں جو کچھ بھی بنی ہیں یا انسان جو ہے یہ پہلے سے موجود اسپیشیز کی ایوولوشن کا نتیجہ ہے، بندر کی نسل کا نتیجہ ہے، ہومو سیپین. لیکن کیا ہوا، یہ ہائپوتھیسس تھا نا، مفروضہ جات کی بات جو ہے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں جی کتابوں میں سے حوالے دیتے، کتابوں میں سے حوالے دیتے. ہمیں بھی کتاب میں سے، بائبل میں سے حوالہ دے جہاں یہ لکھا ہو کہ خدا رب العالمین نہیں، اور جہاں یہ لکھا ہو کہ خدا صرف اسرائیل کا ہے. بائبل یہ بتا رہی ہے کہ وہ صرف اسرائیل کا نہیں بلکہ ساری قوموں کا خدا ہے. وہ خالق کائنات ہے اور سب کی فکر کرتا ہے اور سب سے پیار کرتا ہے، اور اس کے ثبوت میں اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اب میرا بھی ان سے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ لفظ استعمال کرتے ہیں رب العالمین کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم معرفہ اپنی ذات میں یہ اسم معرفہ ہے؟ نہیں، یہ اسم معرفہ بنایا گیا ہے. عربک گرامر کے مطابق جب اسم نکرہ کے ساتھ لام تعریف لگائی جاتی ہے، آرٹیکل لگایا جاتا ہے، تو پھر وہ بنتا ہے معرف باللہ. وہ معرف بنایا جاتا ہے، اپنی حقیقت میں وہ نکرہ. الہ، الہ جو ہے دراصل یہ کنان کا دیوتا تھا. ارامی زبان کا لفظ ہے الہ، اور الہ کا مطلب ہے معبود، طاقتور. اور ارامک جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے خالق، خدا جو آرٹسٹ ہے. تو اب یہ بتائیں کہ یہ ایل جو لفظ ہے اس کے ساتھ اب الہ کے ساتھ ال لگا کے اسے معرفہ بنایا گیا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ خدا کا اسم معرفہ بتائیں کیا ہے. وہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، وہ آپ کو بائبل میں ملے گا. یہوہ از پرسنل نیم آف گاڈ، جو خدا نے موسیٰ کو بتایا تھا کہ میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے. یہوہ از دا پرسنل اینڈ پراپر ناؤن آف لارڈ آلمائٹی گاڈ. اللہ جو ہے یہ ایکچولی بتائیں، ہمیں سوال ہے، ان سے سوال ہے، اب یہ جواب دیں گے کہ اللہ جو ہے وہ اسم معرفہ ہے، بنایا گیا ہے. بڑے سے بڑا عالم بھی اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ جو ہے یہ الہ، جو الہ سے جو یہ مشتق یہ جو لفظ بنا ہے، اس کا جو کیا کہنا چاہیے، جو عنصر ہے اس لفظ کا، الہ کے ساتھ ال ہے. الہ کا مخفف اللہ ہے، اس کا مرکب ہے، مرکب لفظ ہے. یہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے یہوہ، یہوہ، یہوہ پراپر نام ہے. یہوہ میرا نام ہے لکھا ہے. یاہ اس کا نام ہے، یاہ. اور کہتے ہیں کہ جی عہد نامہ جدید میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، ہوا ہے یہ لفظ استعمال ہلیل لویا میں استعمال ہوا. ہلیل کا مطلب ہے پریز، لا ٹو یاہ، پریز ٹو یاہ یا پریز ٹو گاڈ. یہوہ کی حمد ہو یا یہوہ کی حمد کرو. حکمیہ بھی ہے، بیانیہ بھی اس کو لیا جاتا ہے. حکمیہ بھی یہوہ کی تعریف کرو، ہلیلویا، یہوہ کی تعریف کرو، یہوہ کی حمد ہو. دونوں طرح سے اس کو سمجھا جاتا ہے.
عرب کی سرزمین پر ٹرائبل گاڈز کے حوالے سے کموس، ملکوم، بال اور بھی بہت سارے دیوتاؤں کا بھی ذکر بائبل میں ملتا ہے. یہ ٹرائبل گاڈ ہیں، ان کی اپنی اپنی قوت ہے، اپنی اپنی قدرت ہے جو ان کے ایریے میں کارگر ہوتی ہے. ایریے سے باہر نکل جاؤ تو پھر وہ کارگر نہیں ہوتی. لیکن یہوہ خدا کی قدرت تو ہر جگہ کی ظاہر ہو رہی تھی. مغرب میں بھی ہوئی ہے، مشرق میں بھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کا، ساری اقوام کا خدا ہے. بائبل کا خدا ساری اقوام کا اور ساری کائنات کا خدا ہے. اگر یہ اللہ ہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ از ٹرائبل گاڈ. اچھا، یہ جو لفظ ہبل ہے، ہبل انہی کے اسکالرس کے مطابق بال کی یہ ایک بگڑی ہوئی صورت ہے. بال بابلیوں کا دیوتا جس کی بیوی کا نام اشیرہ یا استارات بتایا جاتا. تو بال جو ہے اس کے ساتھ جب ہے لگا دی جائے تو یہ ہبل بن جاتا. اور نیبیٹینز جو قوم تھی، نباتی قوم جو تھی، وہ خدا کے لیے لفظ حلہ استعمال کرتی تھی. حلہ، اللہ. یہ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نیبیٹینز سے لیا. پھر اور عمراؤ بن الحی ایک شخص تھا جو امالیکیوں سے یہ لے کر آیا تھا ہبل کو، اور خانہ کعبہ کی چھت پر یہ نصب کیا گیا تھا. اور راستے میں لاتے لاتے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، تو پھر سونے کا ہاتھ اس کو لگایا گیا تھا، اور خاص طور پر طاقت کا اور بارش کا دیوتا تصور کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ اللات، منات اور عزا، اور اس کے علاوہ بدھ، پھر یعوق، سوا، یہ اور بھی دیوی دیوتا تھے جو عرب میں ایز ٹرائبل گاڈز اینڈ گاڈیسز پوجے جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹرائبل گاڈ ہے، تو پھر یہ ایسے اس طرح کے اعتراضات تو ہم بھی قائم کر سکتے ہیں. تو اب آپ پکی دلیل بائبل میں سے پیش کریں. دو باتیں ہیں کہ وہ صرف اسرائیل کا خدا ہے اور وہ رب العالمین نہیں ہے. تو پھر ہم آپ کی پھر بات جو ہے وہ اس پہ وزن ہوگا، یا ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں. ادروائز پھر آپ کا یہ جو مفروضہ ہے، یہ مفروضہ ہی ہے اور فیلسی ہے، یہ حقیقت اس کے برعکس ہے.